آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ وقت کا پہیہ جب اپنے عروج پر ہوتا ہے تب سلطان کی سلطنت سے نواب بھی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے ظلم اور جرم اتنے ہی کرو جتنا تم سہ سکو۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ جب مرد بار بار دو باتیں کہنے لگے تو سمجھ جانا کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی تیسرا آ گیا ہے۔ نمبر 1، میں بہت مصروف ہوں، اور نمبر 2، تم بہت بدل گئی ہو۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو، اس بات پر اس کو نیند تک نہیں آتی، اور ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت تو خوش نصیب ہوتی ہے جس کو ایسا مرد ملے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے تو سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے دعا کا ہتھیار ہے۔ اللہ پاک ان خطرات سے بچائے جن کے قریب آنے کا ہمیں احساس تک نہیں۔ عورت کا پورا زور بے پردگی اور فیشن پرستی پر ہے، مگر پھر بھی یہ امید لگائے رکھتی ہے کہ مرد اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ یاد رکھنا، وقت کا جواب انسان کے جواب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے، اور وقت صرف تب جواب دیتا ہے جب انسان کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر کا دامن تھام لیتا ہے۔ عورت کی عزت دوپٹہ ہوتا ہے، اگر عورت اس کو اتار دے تو کون اس کی عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے پاس صرف تب تک بیٹھو جتنی ان کو ضرورت ہے، ورنہ ان کو نہ تمہارے وقت کی اہمیت ہوگی اور نہ تمہاری عزت باقی رہے گی۔ مرد گناہ کرے تو تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ خواتین کا گناہ ساری عمر کمل کے پھول کی طرح سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے۔ مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور انا پرست کیوں نہ ہو، اپنی پسندیدہ شخصیت کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جو مرد عورت پر نظر رکھے یا شک کرے تو سمجھ جانا کہ وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ مطلبی عورت صرف اپنے مطلب کی بات کرے گی اور صرف اپنے مقصد سے پیار۔ مرد کو صرف وہی عورت اپنا بنا سکتی ہے جس کو 3 کام آتے ہوں۔ نمبر 1، مرد کو لبھانا آتا ہو۔ نمبر 2، مرد خوبصورت بنانا آتا ہو، اور مرد کا دل جیتنا آتا ہو۔ منٹو نے عورت کی نفسیات اور فطری جذبات اور عزم و ہمت پر بہت کچھ لکھا ہے، مگر عورت کے لیے ایک جملہ بہت ہی انمول کہا ہے کہ عورت کبھی بدصورت نہیں ہوتی۔ صبح خالی پیٹ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ اچانک دل میں درد اٹھے یا بے چینی ہونے لگے یا بہت زیادہ گھبراہٹ ہو جائے تو ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ پر 11 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اس سیدھے ہاتھ کو اپنے دل یعنی کہ سینے کی جانب پھیر لیں۔ انشاءاللہ گھبراہٹ اور بے چینی دور ہو جائے گی۔ سلیقہ مند عورت کی پہچان۔ جو عورت شوہر کے پیسے کی حفاظت کرتی ہے، ایسی عورت نیک اور کفایت شعار ہوتی ہے اور اپنے شوہر کا احساس کرنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت غریب شوہر کا ساتھ دیتی ہے، وہ عورت اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور ایسی عورتیں صابر ہوتی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ نوکری کرتی ہے، وہ عورت صبر والی ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والی ہوتی ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود آپ کا خیال رکھتا ہو اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔